ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنیز فورن منسٹر جو ہیں وانگ یی جو کہ جن کو اسٹیٹ کونسلر کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں انڈیا جا رہے ہیں اور اگر یہ وزٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ایک بیسیکلی جب سے گلوان ویلی کے وہ جو کشمکش اور جو لڑائی ہوئی تھی چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان اور جب سے پینڈیمک آئی ہے تو یہ ایک پہلا وزٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور 2 سال سے دونوں ملک لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو اسٹینڈ آف ہے یہ ختم ہو اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور جو لداخ میں ہے اس معاملے کو سارا ٹھیک کیا جائے لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ رشین جو پریزیڈنٹ پوٹن جب IS-400 جب ٹرانسفر ہو گئی انڈیا کو تو تب آ کے انہوں نے سننے میں آیا تھا اس وقت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے یہ کہا تھا کہ دی رشینز مسٹ ہیلپ اینڈ مسٹ انٹروین اور رشیا کی مدد مانگی تھی چیزوں کو نارملائز کرنے میں لیکن بعد میں پھر جو انڈین ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور یہ کیونکہ وہ چیزیں بڑی زیادہ شور مچنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہے ان ویک آف دس کرائسس ان یوکرائن اگر آپ دیکھیں اس دوران میں تو تھوڑی سی میچورٹی کی بات کروں گا اور اس میں سے واٹ آر دا لیسنس فار پاکستان ایز ویل دیکھیں اس وقت جو بھارت اور چائنا کی جو کہا جا رہا ہے کہ جو ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ تقریباً 125-26 بلین ڈالر ہے 2021 میں یعنی ہوئی ہے اور جس میں انڈیا کی جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 98 بلین ڈالر کے قریب 98 بلین ڈالر جو کہ بہت بڑی امپورٹس ہیں اور تقریباً یہ جو امپورٹس ہیں یہ بڑھی ہیں 2020 میں یعنی کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 46.1% یعنی کہ 67% جو امپورٹس ہیں وہ 2020 میں بڑھی ہیں اور کووڈ کے کرائسس کر کے بھی لے کر کے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اب یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے بتایا کہ 125-26 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بائیلیٹرل ٹریڈ ہونا اور اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے ظاہری بات ہے بڑے پیمانے پہ اور انڈیا از ہیویلی فیسنگ آل دس ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس میں اگر دیکھا جائے کہ جو سچویشن دیکھنے کی ہے اس میں ایک تو ایک کرائسس سچویشن چل رہی ہے کووڈ چل رہا ہے LAC پہ معاملات چل رہے ہیں لداخ میں جو ہوا ہائیسٹ لیول پہ معاملات خراب ہیں آپ کی جو ملٹری کی ٹاکس ہیں وہ ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے جو 15th راؤنڈ آف کمانڈر لیول ٹاکس جو تھا ہوا ہے اور اس پہ چائنا اور انڈیا جو ہے وہ کنٹینیوسلی لگے تو ہوئے ہیں لیکن اس ساتھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ معاملات خراب نہیں ہوئے ٹریڈ بڑھا ہے اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک ایک ہی بات کہہ رہے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے جی ہماری میوچل رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں میوچل سینسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اور میوچل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یہ تینوں لفظ جو ہے نا یہ ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے میوچل سینسٹیوٹی جو ہے وہ یہ ٹیریٹری آپ کی اور یہ ٹیریٹری ہماری ہے تو ہماری سوورینٹی کو سمجھے وہ کہیں گے ہماری سوورینٹی کو سمجھے یہ تو لفظ جو ہیں یہ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں جو کہ ہرش شرنگلا صاحب جو ہیں وہ ظاہر بات ہے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیکن جو میں کوشچن اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ معاملات خراب دونوں ملکوں کے اور اس کے باوجود جو ہے وہ دونوں ملکوں نے اپنی ٹریڈ بھی بڑھائی ایکسپورٹ بھی کی اپنے بائیلیٹرلز پہ بھی فوکس کیا اپنی جو تھی چیزوں کو نارملائز بھی کیا اپنا اس طرح مذاق بھی نہیں بننے دیا انگیج بھی رہے یہ ہے وہ چیز میں سمجھتا ہوں دیٹ گیوز اے لاٹ آف میسجنگ فار پاکستان اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کیا اس وقت پاکستان میں کسی قسم کا کوئی گلوبل لیڈر آ سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے فورن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے مارچ میں ہونا تھا اور اس میں ظاہری بات ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ساری ڈسکشن ہے تو آئی تھنک 46 جو ملکوں کے جو فورن منسٹرز ہیں دے ہیو پلیج ٹو کم بٹ دا پوائنٹ ہیئر از جو چیز سمجھنے کی ہے اتنا بڑا پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے کہ اس OIC کے اجلاس کے تھوڑے ایک ہفتے بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب فارغ ہونے والے ہیں
is going to lose the power. وہ اپنی پاور لوز کر جائیں گے. The reason behind is because ان کے پاس وہ نمبر موجود نہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. عموماً لوگ ہوتے ہیں ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز کے ذریعے اگر فارغ ہو جائیں تو بری بات نہیں ہے. ان ڈیموکریٹک ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں انڈیا میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اچھا، انڈیا نے درمیان میں کیا کی ہے؟ پابندیاں لگ رہی ہیں. میں نے کہا نا اب آگے کیا ہوگا. یہ کوارڈ اور آکسس کبھی کسی کے سمجھ میں آئے؟ انڈیا نے کیا فیصلہ کیا آج؟ پابندیاں لگ رہی ہیں نا روس پہ. یہ رائٹرز کی سٹوری دیکھیں جو 19th ہے. ایز ویسٹ شنز ماسکو آفیشلز سے انڈیا از مور چیپ رشین آئل. انڈیا رشیا سے آئل خرید رہا ہے جبکہ رشیا. یہ فیصلے ملکوں کو، ریاستوں کو کرنے ہیں.